اچھا، بہت زیادہ مشہور آیات ہوتی ہیں جن کے ترجمے ہم سنتے رہتے ہیں، بار بار سنتے ہیں اور اس سے کچھ الگ ذہن بن جاتا ہے، لیکن جب قرآن کی تفسیر میں جاتے ہیں تو الگ ہی ذہن مل رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس آیت سے مراد کچھ اور ہے، آپ کچھ اور سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مشہور آیت پاک ہے سورہ عنکبوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی سارے مسلمان ہیں جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، لیکن کچھ کاروبار میں ان کے خرابی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی بولتے ہیں، کچھ حرام دیگر کام بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ نماز برائی سے روکتی ہے؟ یہ معنی درست ہے اس کا، یا وہ نماز درست نہیں پڑھ رہا ہے؟ محققین اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں، اس کا ایک محل تو یہ بھی ہے کہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تو نماز پڑھی جا رہی ہو وہ بالکل آپ کو فحشاء سے اور منکر سے روکے گی، وہ نہیں کرے گی، وہ آپ کے لیے ایک دماغ کے اندر گھنٹی بجائے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن پہلے اس آیت کو ہم سمجھ جاتے ہیں، پھر یہ معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ ایک ناہی کا کردار ادا کرتی ہے جو آپ کو برائیوں سے روکے گی۔ آسان الفاظ میں اس آیت میں اللہ رب العزت نے نہیں کا لفظ استعمال کیا ہے نماز کے لیے۔ نہیں کا لفظ عربی کے اندر 3 لفظ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نہیں کا لفظ، ایک ہوگا صد کا لفظ، جیسے ذکر ہے نا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں تمہیں، اور ایک منع کا لفظ ہوتا ہے یمنعو۔ تینوں کے اندر اطلاقات میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیے گا، کسی کو فزیکلی روکنا، یعنی میں آپ کو جسمانی طور پر روک رہا ہوں، خود سامنے کھڑا ہو کے آپ کو روک رہا ہوں، اس کے لیے عربی میں صد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کفار تھے، جب وہ فساد فی الارض کے اوپر اتر آئے تو لوگوں کو اللہ کے راستے سے وہ فزیکلی آ کر روکنا شروع کر دیا، انہوں نے دھمکیاں دینے لگ گئی، قتل کے دھمکیاں دینے لگ گئی، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اب نہیں کا جو لفظ ہوتا ہے نا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ کوئی فزیکلی آپ کو روک رہا ہے، یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو نماز بالکل سامنے آ کر کے کھڑی ہو جائے گی اور ہمیں روکے گی کہ بھئی تم نے یہ برا کام نہیں کرنا، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا۔ بلکہ نہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے دماغ میں مذکر بن گیا ہے، کوئی آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہے، کوئی آپ کو بار بار نصیحت کر رہا ہے کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو نصیحت کر رہا ہے، یا ہر وہ چیز جو آپ کے لیے نصیحت کرنے والی، اسے نہیں کے طور پر ہم استعمال کرتے ہیں عربی میں۔ اس کو آسانی سے ہم سمجھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے بھی ذکر کیا کہ اللہ ینہا عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ تعالیٰ فحشاء سے روکتا ہے، اللہ تعالیٰ منکر سے روکتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ سر، میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی ہم فحش کرنے جائیں تو اللہ تعالیٰ کیا خود آگے روک دیتے ہیں ہمیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں کا تو یہ مطلب ہی نہیں ہے۔ اچھا، نہیں کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں یاد دہانی کروائی جاتی ہے وحی کے ذریعے، کیا چیز ٹھیک ہے اور کیا چیز غلط ہے۔ اس یاد دہانی کے بعد ہمارا ہی اختیار ہے کہ ہم کس کو چنتے ہیں اور کس کو نہیں چنتے۔ یہی صیغہ اس آیت میں بھی استعمال ہو رہا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی جو نماز ہے وہ ایک نہیں کا کردار ادا کرتی ہے، جو آپ کو ہم جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن ہماری کانوں میں جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن سن رہے ہوں تو بغور سنیں۔ اب جب بغور ہم سن رہے ہیں تو قرآن نماز کی صورت کے اندر ہمیں 5 وقت کے اندر یہ گھنٹی بجا رہی ہے بار بار کہ کیا چیز جس کو اللہ نے فحش قرار دیا ہے، کیا چیز اللہ کی رضا کا سبب ہے، ناراضگی کا سبب ہے۔ تو یہ جو صفت ہے نماز کی کہ وہ 5 وقت آپ کو اللہ کی طرف مذکر بن رہی ہے، یہ ہے اس آیت کا مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز فزیکلی آ کے آپ کو روک رہی ہے اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو۔ اچھا، کئی مفسرین نے جو اس سے یہی مراد لیا ہے، عموماً یہی بیان کرتے ہیں کہ جناب جو نماز پڑھتا ہے اس کے اثرات تو یہی ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان برائیوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، فحش سے بچ جاتا ہے، وہ اثرات تو یہ بیان کرتے ہیں۔ تفسیروں میں یہی بات آ رہی ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات بالکل اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ تو آیت کہہ رہی ہے نا، لیکن نماز کے یہ ثمرات ہیں کہ بھائی ایک چیز جو بار بار آپ کے لیے مذکر بن رہی ہو تو آپ پر اس کا اثر نہیں آئے گا کیا؟ دیکھیے گا، ایک شخص ہے، آپ اس کو بار بار بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے، بھائی اس پلیٹ کے اندر ٹھیک خوراک ہے اور اس پلیٹ کے اندر زہر ہے۔ جب آپ کسی کو بتا رہے ہیں، کھانے لگا دوبارہ بتا دیا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ احتیاط کرے گا، واضح سی بات ہے۔ تو نماز جس وقت وہ مذکر بنتی ہے، ہمیں بار بار ایک گھنٹی بجا رہی ہے ہمارے دل و دماغ کے اندر، تو ہمیں اس کا اثر آنا چاہیے، ورنہ تو ہم مردے ہو گئے بالکل کہ ہمیں اثر ہی کچھ نہیں ہو رہا۔ دوسری بات، قرآن پاک میں اطلاق کامل مراد ہوتا ہے۔ قرآن پاک کوئی بھی حکم دے گا جب تک خود اس کے نقص پہ دلیل نہ دے، اطلاق سے کامل مراد ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز
وہ ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر. تو نماز بھی اطلاق کامل کی صورت میں ہوگی یا ناقص کی صورت میں ہوگی؟ تو نماز کو جب آپ اطلاق کامل کی صورت میں آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو ایک انسان کے لیے ایک اچھے وائس کے طور پر ہونی بھی چاہیے. مثال کے طور پر اذان ہو رہی ہے اور آپ پابندی سے پاکی کا اہتمام کر کے مسجد کی طرف جا رہے ہیں. مسجد میں جس وقت آپ جاتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو VIP کوئی بھی پروٹوکول آپ کو نہیں ملتا. آپ کے بالکل برابر میں غریب بھی کھڑا ہو جاتا ہے, آپ کے اس طرف امیر بھی کھڑا ہو جاتا ہے, ادھر عالم بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور ادھر غریب بھی کھڑا ہو سکتا ہے. سب کے ساتھ آپ مل کے کھڑے بھی ہیں, آپ کو کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی. اچھا, ایک بالکل اجتماعی حیثیت کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں جو اتحاد اور اجتماع, اس کا بھی تصور آپ کے دل میں ایک راسخ کر رہا ہے. پھر جس وقت آپ قرآن سن رہے ہیں اور بغور سن رہے ہیں, کیونکہ اطلاق سے کامل مراد ہے, اور اس کے اندر خشوع بھی لے کر آ رہے ہیں, خشوع بھی لے کر آ رہے ہیں, یہ سب چیزیں آپ کے اوپر اثرات تو مرتب کریں گی. اب اس اطلاق کو ہم خود ناقص کر دیں, یعنی نہ میں نماز میں کسی آداب کا خیال رکھوں, نہ قرآن غور سے سنوں, بلکہ ہمارے یہاں عموماً آپ دیکھیں رٹی رٹائی نماز ہم پڑھتے ہیں. رٹی رٹائی نماز کیا مطلب؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد, کوئی اس کے علاوہ نارملی صورتیں بھی نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اب قرآن ہمارے لیے مذکر بن ہی نہیں رہا. سب سے بڑی دوسری پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر عربی چونکہ ہم نے سیکھی ہی نہیں, اس کو اہمیت ہی نہیں دیتے. قرآن اللہ کا کلام عربی میں ہے, ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ اگر امام صاحب قرأت کرتے بھی ہیں کسی صورتوں سے, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا پڑھ کے آ رہے ہیں. یہ بہت سی چیزیں ہیں جس بنیاد پر ہم نے اس اطلاق کو ناقص کیا ہوا ہے, اس کے اثرات ویسے ہم پر مرتب نہیں ہو رہے. تو اطلاق کے کامل میں رہیں گے بالکل اس کے اثرات آئیں گے, انفرادی حیثیت میں بھی آئیں گے, اجتماعی حیثیت میں بھی آئیں گے. یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن کئی لوگ جو ہے نا اسی آیت کو سن کر اور پڑھ کر جو ہے نا وہ خوش ہو جاتے ہیں. خوش اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ بھئی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو جتنے بھی ہم دن میں کام کر رہے ہیں یہ غلط نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے. اب اگر یہ میرا کام غلط ہے, بالفرض اس کو تھوڑا سا جھوٹ بول دیا, تھوڑا سا گھمانے کے لیے اس کو بات بول دی کاروبار میں, اس کو جناب وہ دھوکہ دینے کے لیے کوئی بات کر دی, تو یہ بری بات نہیں ہے. اس لیے کہ اگر یہ بری بات ہوتی تو نماز تو پڑھ کر آ رہا ہوں. اچھا, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے یہ سن رکھا ہے کہ جناب ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہ معاف ہو جاتے ہیں, لہٰذا ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں, نماز پڑھ کر آئیں, گناہ معاف ہوگا. یار چھوٹے موٹے تو بولنے پڑتے ہیں کاروبار میں جھوٹ. تو اس آیت سے جو دھوکہ کھا کے بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس لیے کہ ہم اس آیت کو شاید ٹھیک طرح سمجھ نہیں پا رہے. ہم یہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ فحشاء اور منکر سے شاید بالکل بچ گئے. ایسا نہیں ہے. دیکھیں گا, اس آیت کو میں الگ انداز میں سمجھاتا ہوں, کوشش کرتا ہوں ایک الگ رخ ہو جائے اس کا. اللہ نے فرمایا نماز روکتی ہے, نہیں کرے گی فحش سے اور منکر سے, یعنی آپ کو برائیوں سے دور رکھے گی. عربی کے اندر کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک کام ہے, اس کا ایک سبب ہے, اور یہ سبب بہت اپنے اندر شدت رکھتا ہے, یا بہت غالب سبب ہے کسی چیز کے مسبب ہونے کا, بہت غالب سبب ہے. تو عربی کے اندر فعل کی نسبت ڈائریکٹ سبب کی طرف کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں قرآن سے ہی مثال دیتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا. آگے ذکر کرتے ہیں ربی انہن اضللن کثیرا من الناس, اے اللہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. دوبارہ غور کیجیے گا, اے اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, غور کیجیے گا, بتوں نے کیسے گمراہ کر دیا؟ یہ گمراہ کرنے کی نسبت بتوں کی طرف کیسے کی؟ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام, قرآن نے اس کو ثابت رکھ رہا ہے. تو سر عربی آنی چاہیے, چونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے. عربی کے اندر اگر کوئی چیز سبب بنتی ہے کسی کام کا یا کسی کام سے رکنے کا, اور وہ سبب بڑا زبردست ہے, اس میں شدت ہے, تو فعل کی نسبت اسی کی طرف کر دی جاتی ہے. براہ راست بت آ کر کسی کا ذہن نہیں بنا رہے, گمراہ نہیں کر رہے, لیکن یہ جو فلسفی ہے بتوں کی, اس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں, اس لیے وہ نسبت بتوں کی طرف کر دی گئی. یعنی کہ نیک اور صالحین لوگوں کی محبت اور تعظیم میں جب غلو ہو جاتا ہے, اس تعظیم کے غلو کے اندر لوگ پڑ گئے, ان کو ایک بہت زیادہ تعظیم میں کسی نے معصوم بنا دیا, کسی نے اس کے مقابلے میں پھر حق کو جھٹلا دیا, اور کسی نے پھر اس کی تصویر بنا کے تعظیم شروع کر دی. پھر آہستہ آہستہ یہی غلو بڑھتے بڑھتے ان کو بت پرستی تک لے کے چلا گیا. تو چونکہ یہ چیز سبب تھا, اس لیے اس کی طرف فعل کی نسبت ہو گئی. یہی چیز یہاں پر ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز ایک سبب ہے, یہ ایک سبب ہے جو تمہیں برائیوں سے روکے گا. اگر میری نماز کامل نماز ہے تمام آداب کا خیال کر کے, تو یہ بالکل سبب ہوگی کہ میں برائیوں سے بچ رہا ہوں. اگر میں برائیوں سے نہیں بچ رہا تو بالکل یہ دلالت کرے گا کہ میری نماز اس درجے کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں
جو قرآن چاہتا ہے۔ یعنی آپ کے مطابق یہ نماز کے لیے جو فرمایا گیا کہ یہ برائیوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایک واعظ کی حیثیت رکھتی ہے، ایک مذکر کی حیثیت رکھتی ہے۔ بالکل، محقق ابن عاشور نے یہ بات ذکر کی اور بہت نفیس بات ذکر کی، اور ان سے پہلے بھی کچھ محققین نے ذکر کی ہے، اور ہمارے یہاں اردو مفسرین میں سے بہت بڑا، بلکہ بہت ایسے آپ کو ملیں گے محققین جنہوں نے اسی کو نقل کیا، وہ میں پڑھ بھی دیتا ہوں۔ محقق ابن عاشور بھی ذکر کرتے ہیں کہ وَوَجْهُ الشُّبْهِ ان الصلاۃ تشتمل علی مذکرات باللہ من اقوال و افعال من شانها ان تكون للمصلی كالواعظ المذکر باللہ اذ ینہا سامعہ عن ارتکاب ما لا یرضی اللہ۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے جو نہیں کا لفظ استعمال کیا نماز کے لیے، اس کی حیثیت ایک واعظ کے طور پر ہے کہ نماز آپ کو بار بار یاد دہانی کروا رہی ہے، یہ سبب بنے گی کہ آپ برائیوں سے رکیں، کیونکہ آپ اللہ کا کلام سنیں گے، آپ بار بار وہ آیتیں سنیں گے اور غور و خوض سے سنیں گے اور ایک دل کو عاجز کر کے سنیں گے، تو اس کا اللہ کے کلام کا اثر آپ کے دل پہ اترے گا، یہ سبب بنے گا کہ آپ وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو، وہ کام نہیں کریں گے جس سے اللہ راضی نہ ہو۔ تو یہ بہت پیاری تحقیق ذکر کی تھی ابن عاشور صاحب نے بھی۔ اچھا سر، مسئلہ یہ ہے جس کی طرف آپ نے شارٹلی اشارہ بھی کیا ہے کہ نارملی ہمارے یہاں عربی آتی نہیں ہے کسی کو، تو عرصہ دراز سے نمازی نماز پڑھنے، اور کسی کو کیا کہ اکثر کوئی نہیں آتی ہے، شاید جو امام صاحب ہیں وہ بھی آج کل ایسے ہی ہیں جو عالم نہیں ہوتے تو ان کو بھی نہیں آتی، لہذا وہ صورتیں پڑھتے جاتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے ہیں، لیکن اس کا معنی پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو کیا یہ ذمہ داری ہے کہ تھوڑی بہت عربی آنی چاہیے، کم از کم یہ پتہ چلے سورہ فاتحہ آ گئے یا چھوٹی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی ترجمے آتے ہوں؟ سر یہ لازمی اور واجبی ذمہ داری۔ اچھا، بدقسمتی سے ہمارے یہاں عربی زبان کو ہم نے وہ اہمیت نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مسئلے آپ کو اس خطے میں زیادہ نظر آئیں گے جہاں پر لوگوں کو عربی میں مہارت نہیں ہے۔ کوئی بھی شخص کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کی کسی ایک کو ادھر ادھر سغرے کو اپنے ملا کے کچھ بھی نتیجہ بیان کر دیں، نہ سامنے والوں کو پتہ، نہ قرآن پہ ان کی مہارت، نہ ان کو عربی لینگویج پر مہارت، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی کیا تحقیق بیان کی ہے، اور آپ کے نظریات بھی خراب ہو گئے، آپ کے عقائد بھی خراب ہو گئے۔ سر ہمیں یہ ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ کا کلام ہے، ایک خاص زبان میں نازل ہوا، اسی زبان میں نماز کو رکھی گئی تاکہ پوری دنیا کے اندر ایک اتحاد کی فضا پیدا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اجازتیں نہیں دی تھی کہ آپ اپنی زبان میں نماز پڑھ لیجیے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا، نہ کوئی حکمت تھی، اور وہ حکمت سب سے بڑی یہی ہے کہ انسان جب نماز میں عربی سن رہا ہے بار بار تو یہ دل میں احساس ہونا چاہیے اس کے کہ یار اس لینگویج سے، اس زبان سے میرا اتنا تو تعلق ہو کہ میں سمجھ تو لوں یہ کہہ کیا رہی ہے۔ باقی جس کے پاس جتنی صلاحیت اور وقت ہے عربی میں مہارت بھی حاصل کرے تاکہ قرآن پاک جو خزانے ذکر کرتا ہے، جس انداز میں ذکر کرتا ہے، جس گہرائی میں ذکر کرتا ہے، وہ سارے کے سارے نکل کے باہر آئیں۔ صحیح، ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، امید ہے آپ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔